الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے الدرس الرابع یعنی چوتھا درس۔ اس میں ہم ضمیر سیکھیں گے یعنی سبجیکٹ، کام کرنے والا، فاعل۔ فاعل کی ضمیر انا، انتا، ہوا۔ انا ضمیر ہے متکلم کے لیے جو مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ انتا یہ ضمیر ہے مخاطب کے لیے جو مذکر مخاطب مفرد کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ہوا ضمیر ہے غائب کے لیے جو مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ انا استاذن میں استاد ہوں۔ انتا طالبن تم طالب علم ہو۔ ہوا حسین وہ حسین ہے۔ من انتا یا عمارو من حرف استفہام ہے جو عاقل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ من انتا یا عمارو تم کون ہو اے عمار۔ انا طالبن میں طالب علم ہوں۔ من انا میں کون ہوں۔ انتا استاذن تم استاد ہو۔ من ہوا وہ کون ہے۔ ہوا حسین وہ حسین ہے۔ انا انتی ہیا اب جو تین ضمائر آپ کے سامنے ہیں وہ مؤنث کے لیے ہیں۔ انا تو مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ہی استعمال ہوتی ہے جب وہ مفرد حالت میں ہو، یعنی جب کوئی میں کہے تو چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث دونوں ہی اپنے لیے، متکلم اپنے لیے میں کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ انتی یعنی تم مؤنث مفردہ کے لیے استعمال ہوتی ہے مخاطب کے لیے۔ ہیا وہ مؤنث مفردہ غائب کے لیے یہ ضمیر استعمال ہوتی ہے۔ انا استاذتن میں استاد ہوں۔ انتی طالبتن تم طالبہ ہو۔ ہیا فاطمۃ وہ فاطمہ ہے۔ من انا میں کون ہوں۔ انتی استاذتن تم استاد ہو یا استانی ہو۔ من انتی یا مریم تم کون ہو اے مریم۔ انا طالبتن میں طالب علم ہوں یا طالبہ ہوں۔ من ہیا وہ کون ہے۔ ہیا فاطمۃ وہ فاطمہ ہے۔ حل حرف استفہام ہے جو کیا کے معنی میں آتا ہے۔ حل انت طالبن کیا تم طالب علم ہو۔ نعم انا طالبن جی ہاں میں طالب علم ہوں۔ نعم کا معنی ہے جی ہاں۔ اس کے مد مقابل جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ لا ہے یعنی جی نہیں۔ حل انت تاجرن کیا تم تاجر ہو۔ لا بل انا کاتبن جی نہیں بلکہ میں منشی ہوں یعنی لکھنے والا ہوں۔ حل انا شاعرن کیا میں شاعر ہوں۔ نعم انت شاعرن جی ہاں تم شاعر ہو۔ حل احمد محامن کیا احمد وکیل ہے۔ لا ہوا عالم نہیں وہ عالم ہے۔ حل انتی طالبتن کیا تم طالبہ ہو۔ نعم انا طالبتن جی ہاں میں طالبہ ہوں۔ حل فاطمۃ عمتن کیا فاطمہ پھوپھی ہے۔ لا بل ہی خالتن نہیں بلکہ وہ خالہ ہے۔ حل انا طبیبتن کیا میں ڈاکٹر ہوں۔ نعم انتی طبیبتن جی ہاں تم ڈاکٹر ہو۔ یہ پوائنٹس میں آپ کو بیان کر چکی ہوں، پھر بھی ایک بار ان کو پڑھتی ہوں۔ اس میں ضمیر متکلم یا مخاطب یا غائب کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ پروناؤن ہے جیسے انا، انتا، انتی، ہوا، ہیا وغیرہ۔ متکلم گفتگو کرنے والا، مخاطب جس سے گفتگو کی جائے، غائب جس کے بارے میں گفتگو کی جائے۔ تمرین دیکھیں، اس کا اسکرین شاٹ لے لیں تاکہ یہ ساری تمرین آپ کر کے دکھا سکیں۔ سب سے پہلے الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے جیسے انا عالمن، انتا تاجرن وغیرہ، یہ مذکر کے جملے ہیں۔ نیچے مؤنث کے جملے ہیں انا عالمتن، انتی تاجرتن وغیرہ۔ آگے دوسری تمرین میں کچھ سوالات دیے ہیں جن کے جوابات آپ کو خود لکھنے ہیں، اس کا بھی اسکرین شاٹ لے لیں۔ حل انتا تلمیذن تلمیذ شاگرد کو کہتے ہیں۔ آگے ہم قاموس المفردات میں ان الفاظ کو پڑھیں گے اور آپ جانتے ہیں کہ حل کا جواب نعم یا پھر لا سے دیا جاتا ہے۔ تیسری تمرین ہے مذکر الفاظ کو مؤنث میں تبدیل کرنا ہے جیسے حاذہ صالحۃ، حاذا صالحن، یہاں پر ہم تاء مربوطہ کے ساتھ اس کو صالحۃ کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہی اس کے اسم اشارہ کو بھی بدل دیں گے۔ حاذا کاتبن، یہاں پر بھی کاتبن کو تاء مربوطہ کے ساتھ کاتبتن کر دیں گے اور اس کے اسم اشارہ کو بھی بدل دیں گے۔ حاذا استاذن کو استاذتن کر دیں گے اور حاذہ کو بھی لکھ دیں گے یہاں پر۔
حاضہ محامن کو محامتن کر کے یہاں پر بھی اس میں اشارہ حاضہ کو بدل کے حاضہ ہی لکھ دیں گے، اور اسی طرح باقی تمام کیے جائیں گے۔ ولدن، رجلن، ان میں آپ دیکھیں گے کہ ان میں تائے مربوطہ نہیں لگتا، بلکہ یہ کیونکہ یہ حقیقی مذکر مؤنث ہیں تو اس لیے یہاں پر حقیقی مؤنث آتا ہے۔ لفظ دیکھتے ہیں، انا، انتا، انتی، طبیبتن، محامن، ہوا، ہیا، مسرورن، مریضن، صالحن، نعم، لا، حل، طفلن، کاتبن۔ ولدن اور رجلن کو گزشتہ دروس میں سے ڈھونڈیے گا، ولدن کی جگہ پہ کیا آ سکتا ہے اور رجلن کی جگہ پہ کیا آ سکتا ہے۔ میں مثال کے طور پہ آپ کو رجلن کی مؤنث بتاتی ہوں۔ ہوا رجلن کی جگہ پر مؤنث میں آئے گا ہی یا امراتن۔ اب آپ ولدن کو خود ہی تلاش کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔